السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے آج میرا موضوع ہے اسپیشلی آرٹ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، اور جو بھی مطلب ہم ہاؤس وائف ہیں یا جاب والی ہیں لیڈیز، سب کے لیے ہے انشاءاللہ، اسپیشلی فار اسٹوڈنٹ ہیں کہ کامیابی۔ دیکھیے آج کی زندگی میں ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر فیلڈ میں، ہر انسان۔ ہم خود چاہتے ہیں ہمارے بچوں کی کامیابی دیکھنا، ہم خود ہمارے وقت پہ کامیاب بننا چاہتے تھے، آج ہمارے بچوں کے لیے ہم چاہتے ہیں۔ اور جو بچے ابھی پڑھ لکھ رہے ہیں ان کو سب کو یہی ہے، ایک اپنی فیلڈ میں آگے بڑھنا ہے، اچھا کرنا ہے، بیسٹ کرنا ہے نا، بس ہر کوئی یہی چاہتا ہے۔ تو ضرور الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی علم سیکھنے کے لیے منع نہیں کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے تھے علم سیکھو اور سکھاؤ، تو اس میں کوئی بری بات نہیں۔ دیکھیے بات یہ ہوتی ہے نا کہ ہم لوگ دنیا کی کامیابی کے لیے اتنے کوشش کرتے ہیں، اتنی کوششیں کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، تو بس ہم کو تھوڑا سا وقت اس کے ساتھ کچھ اور چیز کے لیے بھی دینا چاہیے، یعنی اللہ کے کام کے لیے۔ دیکھیے پڑھنا شروع کیجیے، پڑھائی تو ہم کرتے ہی ہیں۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے پڑھ تو رہے ہیں، رات دن ایک کر دے۔ میں نے خود اپنے بچوں کی پڑھائی دیکھی ہوں کہ رات کے 2-2 3-3 بجے تک ان لوگ کی پڑھائی ختم نہیں ہوتی تھی۔ میں وہ نہیں کہہ رہی، پڑھائی تو ہے ہی، لیکن ہمیں اس کے ساتھ دین کی بھی پڑھائی کرنا چاہیے، ساتھ میں ایک ساتھ۔ ایسے نہیں کہ یہ ہو جائے گا تو میں وہ کروں گی یا کروں گا۔ آپ پڑھنا شروع کرو، کوئی چھوٹی بک، کوئی اسلامک چھوٹی بک ہو، کوئی اسلامک نالج، کوئی حدیث کی کتاب، کوئی بھی پڑھائی، مطلب آپ کوئی بھی پڑھائی کر رہے ہو، جیسے کوئی بھی فیلڈ ہے، اس میں ڈاکٹری ہے، ٹیچنگ ہے، انجینئرنگ ہے، وکالت ہے، آپ اس اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ اس پڑھائی کو بھی کرو، وقت نکالو۔ ہمارے پاس ایکسکیوزز ہوتے ہیں نا کہ وقت نہیں ملتا، پریکٹیکلز ہوتے ہیں، وائوا ہوتے ہیں، اسائنمنٹ ہوتے ہیں، وقت نہیں ہے، وقت نکلتا نہیں ہے۔ نہیں، ہمیں وقت نکالا جا سکتا ہے، ہمیں وقت نکالنا چاہیے۔ دیکھیے دنیاوی پڑھائی کے لیے وقت اللہ تعالیٰ ہی موقع دیتا ہے۔ اگر ہم سوچ رہے ہیں نا کہ یہ ہم پڑھ رہے ہیں، یا میں ڈاکٹری کر رہا ہوں، یا میں انجینئرنگ کر رہا ہوں، یا کر چکا ہوں، یا میں ٹیچر، یہ ہماری حیثیت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بنانا چاہتا تھا تو ہم بنے، اللہ تعالیٰ ہمیں بنانا چاہے گا تو ہم بنیں گے، اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو بس ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب اس نے ہمیں اس چیز میں مدد کیا ہے، تو جب ہم اس کی کتابیں، اس کی دین، اس کی نالج جو اس نے سب سے پہلے ہمارے لیے دی ہے، تو ہم اس کے لیے بھی وقت نکالیں۔ یہ تو بہت ضروری ہے نا۔ ہم لوگ پورا وقت پڑھائی میں لگانے کے بعد کچھ وقت تو نکالتے نا واٹس ایپ کے لیے، فیس بک کے لیے، بہت سارے آج کل نکلے سوشل نیٹ ورک میں، بہت ساری چیزیں نکلی۔ آدھا گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے اس کو بند کر دو، سوچو کہ بس یہ وقت میں اللہ کے لیے دوں گا، یہ وقت میں دین کی نالج حاصل کروں گا۔ آج کل تو آپ کے پاس کتنی چیزیں ہیں، ہمارے زمانے میں یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، لیکن آج تو آپ لوگوں کو اگر دین کی نالج کرنا ہے، موبائل پہ ہی آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن آپ کوشش کرو کہ آپ بکس ریڈ کرو، آپ بکس میں پڑھو، آپ بکس کلیکٹ کرو۔ دیکھیے آپ اگر اللہ کے لیے جاؤ گے کوئی دکان میں، کوئی بک سٹال میں، وہاں بک ڈھونڈو گے، یا پھر آپ موبائل پہ کوئی سرچ کرو گے، کچھ نالج نکالو گے، وہ جو ہے نا وہ بھی تمہاری کوششوں میں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو کاؤنٹ کرے گا۔ جیسے ہم اپنی پڑھائی کے لیے وقت نکالتے ہیں تو جو بھی اس کے فائدے ہم کو ہمارے رزلٹ میں ملتے ہیں، دنیاوی رزلٹ میں، تو جو ہم اللہ کی کتابوں کے لیے، دین حاصل کرنے کے لیے، دین کی نالج حاصل کرنے کے لیے ہم جو کوشش کریں گے، کہیں جائیں گے، کوئی کلاس سے جڑیں گے، کسی سے نالج لیں گے، کسی کو گائیڈ کرنے بولیں گے، کسی سے گائیڈ ہم ہوں گے، ہم کسی کو گائیڈ کریں گے، یہ ساری چیزیں فی سبیل اللہ ہوتی ہے، اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہم کو دیتا ہے۔ اور یہ دنیاوی پڑھائی میں ہم کتنا بھی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ہم 10 گھنٹہ ٹریول کر رہے ہیں، ہم وہاں جا رہے ہیں، 4 گھنٹہ یہاں جا رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، وہ 4 گھنٹہ ٹریولنگ کا ہم کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ لیکن اگر وہی ٹریولنگ ہم اللہ کی راہ میں 1 آدھے گھنٹے کے لیے بھی کر رہے، کوشش کر رہے، کلاس میں جا رہے،
رکشا سے جا رہے ہیں اس کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اس کا ہم چل کے جا رہے ہیں، جتنے قدم ہم چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ اتنے قدم انشاءاللہ فرشتے اپنے پر پھیلا کے ہمیں اس جگہ پہ لے کے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ سارے وقت کو کاؤنٹ کر کے ہم کو آخرت میں دے گا، لیکن ہم اس پہ دھیان ہی نہیں دیتے۔ اگر 4 گھنٹہ آپ کا کالج کی اسٹڈیز ہے، آپ جا رہے ہو اسٹڈیز کے لیے، کوئی کلاسز کے لیے آپ کو ٹریول کرنا پڑا ہے، آپ اتنے ٹریولنگ میں آپ کوئی دین کی بک لے لو، اس کو ریڈ کرو، کچھ سورے لے لو، اس کو یاد کرو، کچھ آیتوں کو یاد کرو، کچھ کے ترجمے یاد کرو اور اپنے ایکشن میں لاؤ، اس کو اپنے ایکشن میں لاؤ۔ دیکھیے اس کے لیے کوئی ایگزام دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ہم کو کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو پڑھے ہم کو جو نالج ملی ہم اس کو پریکٹیکلی کریں گے، ہم کو کوئی بائی ہیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہم کو دے گا۔ تو دونوں پڑھائی ہم کو ساتھ میں کرنا چاہیے، وہ پڑھ کے کرنا چاہیے، ایکشن میں کرنا چاہیے، بس کوشش کرنا چاہیے۔ دیکھیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری سوچ ہوتی ہے کہ میرے ایگزامس یا پڑھائی کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر میں یہ کروں گی یا کروں گا، اس طرح وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ میں کوئی بھلائی دیکھے گا، وہ آپ کے ساتھ اور بھی بھلائی کی توفیق آپ کو دے گا، آپ کو دونوں جہاں میں کامیابی دے گا۔ دنیا کی پڑھائی کے لیے صرف دنیا میں ہمارے پاس ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں آخرت میں اور دنیا میں دونوں میں ہم کو ترقی دے گا انشاءاللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں علم سیکھنے اور سکھانے کی ترغیب دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں بار بار فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ تم علم حاصل کرو۔ ٹھیک ہے، آپ اپنا کوئی اونچا درجہ پانا چاہتے ہو ضرور کرو، بہت عزت پانا چاہتے ہو ضرور پاؤ، کامیابی کی اونچی منزلوں پر آپ پہنچنا چاہتے ہو ضرور پہنچو، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے منع نہیں کیا ہے۔ دیکھیے ہر مومن کو پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، ہر انسان کو، اس کے ساتھ دین کی سمجھ بھی تو ہونا ضروری ہے نا، تاکہ کوئی بھی تم کو بے عزت نہ کرے۔ ہم پر کسی کو دین اور دنیا کے ہر سوال کا جواب آسانی سے دینے آنا چاہیے۔ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں نا، کوئی ابھی ہم کو دنیا کی بات پوچھے گے تو ہمیں پتہ ہوتی ہے، لیکن جب ہمیں دین کی کوئی بات پوچھتا ہے تو ہمیں نہیں آتی۔ آج ہم کو یہ چیز کا افسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے کتنا وقت گنوا دیا۔ آپ لوگوں کو یہ افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ آج کل کے بچے بہت اچھے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ عمر میں تو ہم کو ہوش و حواس بھی نہیں تھا اس چیز کا، آج وہ بچے اس عمر میں کر رہے ہیں، الحمدللہ ماشاءاللہ، بس اور بھی کریں انشاءاللہ۔ اور یہ ہو جاتا ہے نا کہ جب کوئی ہم سے کوئی سوال کرتا ہے ہمارے دین کے بارے میں تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں رہتا، کیونکہ ہم کو اس کی نالج ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم کو دونوں چیزوں کو ساتھ میں کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی ہے نا کہ اگر ہم دنیا کے اونچے اونچے درجے پانے کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں تو سوچو جب انشاءاللہ اگر اللہ ہمیں جنت عطا کرے گا انشاءاللہ تو وہاں کے بھی تو درجے ہیں نا، ہمیں وہاں کے اونچے درجے نہیں چاہیے کیا؟ وہ بھی تو چاہیے نا، اور وہاں بھی اونچے درجے کی جنت پانا چاہیں گے، ہے نا، ضرور پانا چاہیں گے نا۔ آپ لوگ بھی انشاءاللہ بول رہے ہوں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس عطا کرے۔ تو یہ سمجھ ہمیں اپنی ماں کی گود سے ہی ملنے شروع ہو جاتی ہے۔ ایک ماں جو ہوتی ہے نا اپنے بچے، بیٹے یا بیٹی کی پہلی ٹیچر ہوتی ہے، جو اپنی پہلی ٹیچر سے سیکھنے کی جو بات ہوتی ہے نا وہی وہ بچے اپنی اولادوں کو، دوسرے رشتہ داروں کو پہنچائیں۔ اس لیے اس کی شروعات ابھی جو نئی مائیں ہیں، چھوٹے بچے ہیں جن کے، وہ لوگ اس چیز سے شروع کریں کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ابھی سے دینا شروع کریں، تاکہ آگے جا کے وہ جو جنریشن ہے نا وہ دوسری جنریشن تک پہنچائے گی۔ آج آپ نے جو بیج بویا ہے وہ آگے جا کے بہت تناور درخت بن جائے گا انشاءاللہ، لیکن جو بوئے گے وہی ملے گا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے، دھیان دینا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں، ہمارے بچوں کو کس چیز کی کمی ہے، دین کے بارے میں ان کو کتنی نالج ہے، ہمیں ضرور ان کی طرف اس بات پہ غور کرنا چاہیے، دھیان دینا چاہیے۔ دیکھیے جو لوگ اس نیک کام کی شروعات کر چکے ہیں تو اور کوشش کیجیے، اور
اگر نہیں تو پلیز آج سے شروع کر دیجیے. ہمارا وقت ختم ہونے کو ہے. آپ کے پاس تو وقت ہے نا، ہمارا پاس تو وقت نہیں ہے. اب بہت دیر ہو چکی ہے، پھر بھی ہم نے جتنی کوشش کی ہمارے بچوں کے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. دیکھیے، نیکی کمانے کے نا بہت سارے ذرائع ہیں. ہم دنیاوی کاموں کے ساتھ نیکی کما سکتے ہیں. جیسے آپ ڈاکٹر بن کر بھی دین پھیلا سکتے ہیں. جو آپ کے پاس پیشنٹ آئیں گے ان کا علاج کرتے کرتے آپ ان کو ذہنی کاؤنسلنگ کر سکتے ہو. ان کو دین کی طرف سے کچھ حدیثیں بتا کے، کچھ اچھی باتیں بتا کے، ان کو کچھ دعائیں بتا کے ان کا ایمان مضبوط کر سکتے ہو دوائیوں کے ساتھ. پھر ٹیچر بن کے تو اور بھی آسان ہو جاتا ہے. آپ کا کوئی بھی سبجیکٹ ہو، اس کے ذریعے آپ بچوں کے ذہن کو اللہ کی طرف جھکا سکتے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بتا کے کچھ الگ طریقے سے بھی ہم ان کو، جو بھی آپ کے پاس موقع ملتے ہیں، ایکسپلینیشن میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. سائنس ہوتا ہے، جغرافی ہوتا ہے، پلانٹس کے بارے میں ہوتا ہے، برڈس کے بارے میں ہوتا ہے. آپ نیچر کو بتا کے انہیں سمجھا سکتے ہو کہ دیکھو یہ کس طریقے سے. تو اس طرح ان کا ایمان بھی مضبوط ہو جائے گا. آپ کو آپ کی جاب کی سیلری بھی ملے گی، اور آپ کا آخرت کی سیلری بھی اللہ تعالیٰ جمع کر کے رکھ دے گا انشاءاللہ. اس کے لیے بس یہ جو دنیاوی پڑھائی ہے نا، اس کا تو رزلٹ یہیں ملنا ہے، یہیں ملے گا. اس کے لیے ایگزام دینا ہوگا. اور اللہ کے کلام کو سیکھ کر آپ اپنے ایکشن، اچھے اخلاق، دین کی خدمت کرنا ہے. اس کا رزلٹ دونوں جہاں میں ملے گا آپ کو. آپ جو بھی کرو گے یہاں بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا کہ آپ جو فیلڈ میں اس میں آپ کو ترقی دے گا، اور آپ کی آخرت کے بھی درجے بلند کرے گا انشاءاللہ. آپ کو دنیا میں بھی اونچے عہدے پہ پہنچا کے آخرت میں بھی جنت الفردوس دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس دے. اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلمان، ہر مومن مسلم مسلمات، ہر کوئی تجھ سے جنت الفردوس چاہتا ہے میرے پروردگار. ہر کسی کو اس کے راستے پہ چلنے کی اور اس کو پانے کی شوق دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو نصیب کرے ہمارے لیے. ہمیں نصیب فرما، جنت الفردوس نصیب فرما. جو ہمارے گزر گئے ہیں، جو ہمارے مرحوم گزر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہر دنیا سے جو شروعات سے جو پیدا ہوئے ہیں، جو گزر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ جو آخر دنیا تک کے گزریں گے، اللہ تعالیٰ جو سب کو تو جنت الفردوس عطا فرما. اس پہ چلنے کی نیک توفیق عطا فرما. ہمارے گناہوں کو ہم سے دور فرما. ہمیں تیرا دین پھیلانے والا بنا دے اللہ تعالیٰ. ہمیں تیرے دین کو سمجھنے والا بنا دے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے پروردگار. یا اللہ تعالیٰ ہم صرف لوگوں تک اچھی بات پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اس کوشش میں چلنے والا بنا دے اللہ تعالیٰ. اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.